ہر میدان میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں سیاسی اعتبار سے اختلاف، معاشی اعتبار سے اختلاف، معاشرتی اعتبار سے اختلاف، گھر میں اختلاف، مسجد میں اختلاف، مدرسوں میں اختلاف، گھر کے باہر اختلاف، آدمیوں میں اختلاف، عورتوں میں اختلاف، دوستوں میں اختلاف، خاندان و قبیلے میں اختلاف، ہر جگہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے اتحاد و اتفاق۔ عزیزان ملت، اتحاد و اتفاق مسلمانوں کے اندر موجودہ دور میں ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اتحاد کا حکم دیتے ہیں اور اختلاف سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ اتحاد اور اتفاق یہ قوموں کی کامیابی کا راز ہے، اور اختلاف یہ کمزوری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اتحاد و اتفاق سے شجاعت، قوت و طاقت، محبت، مودت، اخوت، انسیت جیسے عظیم صفات پیدا ہوتے ہیں، اور اختلاف سے خود غرضی، بزدلی، منافقت، عداوت، بغاوت اس جیسے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ عزیزان ملت، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے، یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام بھی اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق کو پیدا کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، اختلاف کی وجہ سے آج امت مسلمہ تنزلی کا شکار ہے۔ تمام تر کے اختلافات مذموم نہیں ہوتے، بلکہ اگر اختلاف حدود کے دائرے میں ہوں تو ان اختلافات میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ خود صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین، محدثین، ائمہ کرام کے مابین ہزاروں فقہی اور سیاسی مسائل میں اختلاف تھا، لیکن ان اختلافات کے باوجود وہ ایک دوسروں کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے ان کا باہمی ادب و احترام ہی کی وجہ سے امت مسلمہ کا باشعور طبقہ ان کے ادب و احترام کی وجہ سے ہی جب بھی ان کا تذکرہ کرتا ہے تو ادب اور احترام کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی، تنقید کی جرأت و جسارت کرتا ہو۔ محترم حضرات، قرآن مجید کا اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے اقوام عالم
کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ امت مسلمہ کو اتحاد پر، اتفاق پر ابھارا ہے۔ جگہ جگہ پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی ہے، اور یہ بتایا ہے اے مسلمانوں، اگر تمہاری صفوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، تمہاری صفوں میں انتشار پیدا ہو جائے، تمہاری صفوں میں تنازعات پیدا ہو جائیں، تو یاد رکھنا تمہاری تنزلی مقدر بن جائے گی، اور اقوام عالم میں تمہارا مقام و مرتبہ باقی نہیں رہے گا۔ اقوام دشمنان اسلام آسانی کے ساتھ تمہیں شکست سے دوچار کر دیں گے، اور اس دنیا میں دنیا والوں کے سامنے نہ تمہاری حیثیت ہوگی، نہ تمہارا مقام ہوگا، نہ تمہارا مرتبہ ہوگا، نہ رتبہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہوئے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور اپنے صفوں میں جھگڑے مت کرو، لڑائیاں مت کرو، انتشار پیدا مت کرو، تفرقہ بازی مت کرو، فَتَفْشَلُوا، اگر تمہارے صفوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، اگر تمہاری صفوں میں تنازعات پیدا ہو جائے، اگر تمہاری صفوں میں لڑائیاں پیدا ہو جائیں، فَتَفْشَلُوا، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے دشمنان اسلام بڑی آسانی کے ساتھ خس و خاشاک کی طرح تمہیں اس سرزمین سے مٹا دیں گے، تمہارا رتبہ باقی نہ بچے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، نہ صرف تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، لوگو صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگر لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے صحیح معنوں میں، صحیح طور پر، تو تمہاری صفوں میں نہ لڑائیاں پیدا ہوں گی، نہ اختلاف پیدا ہوں گے، نہ تنازعات پیدا ہوں گے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لو گے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے پیٹ پھیر لو گے، تو تمہاری صفوں میں اختلاف پیدا ہوگا، اور جب اختلاف پیدا ہوگا تو تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جب ایسا ہوگا تو دشمنان اسلام آسانی کے ساتھ تمہیں شکست سے دوچار کر دیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ سابقہ امتوں کے ہلاک ہونے کی وجہ، سابقہ امتوں پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہونے کی ایک وجہ ان کے مابین اختلاف تھا۔ اللہ رب العالمین نے واضح روشن دلائل ان پر نازل فرمائی، نبیوں کو ان پر بھیجا، اللہ رب العالمین نے بہت سارے معجزات دکھلائے۔ ایمان لانے کی بجائے ان لوگوں نے اختلاف سے کام لیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اختلاف کی پاداش میں ان پر عذاب عظیم نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہاں پر نشانہ یہود کی طرف بتلایا جا رہا ہے، اور خطاب امت مسلمہ سے کیا
جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے مسلمانوں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اختلاف کیا، اختلاف کر کے بٹ گئے، الگ ہو گئے، تفرقہ بازی کا مظاہرہ کیا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل آنے کے باوجود، روشن دلائل آنے کے باوجود ان پر ایمان لانے کی بجائے ان لوگوں نے اختلاف سے کام لیا، یعنی یہودیوں نے اختلاف سے کام لیا، تو اللہ رب العالمین کا عذاب ان اقوام پر نازل ہوا۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چل رہا ہے امت میں جب اختلاف پیدا ہو جائے اور یہ اختلاف ختم نہ ہو تو اللہ رب العالمین اپنا عذاب ایسے لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے جمیع مسلمانوں کو یہ پیغام دیا اتحاد و اتفاق کا، کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے کائنات کے مسلمانوں، کائنات کے مسلمانوں، تم اللہ رب العالمین کی رسی کو سب مل کر تھام لو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول پتہ ہے؟ یہودیوں کی ایک عادت قبیحہ ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو۔ یہودی کی یہ منشا، یہ چاہت ہوتی ہے دنیا میں جب تک ہو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہی اختلاف پیدا ہو۔ ان کو اچھی طرح معلوم ہے جس دن مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے تو دنیا عالم میں مسلمانوں کا علم، مسلمانوں کا جھنڈا نافذ ہو کر رہے گا، اور اس دنیا میں مسلمانوں کی سلطنتیں، مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوں گی۔ یہی وجہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کے یہود، ان کی یہی سازش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم نہ ہو، مسلمانوں کے درمیان اختلاف، انتشار ہی جنم لیتے رہیں، اور اس لیے وہ کوششیں بھی کرتے ہیں، اور یہ کوشش انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کی۔ جب اسلام آیا تو اسلام آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں دو قبیلے بسا کرتے تھے، ایک قبیلہ اوس اور دوسرا قبیلہ خزرج۔ اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی، تعجب ہوگا، صرف چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے ان کے درمیان سینکڑوں سال سے لڑائی، جنگ و جدل جاری تھا۔ سال ہاں سال، سینکڑوں سال سے درمیان، سینکڑوں سال تک ان کے درمیان لڑائی، جھگڑا، قتل، خون، جنگ و جدل جاری تھا۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آئے تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت کی وجہ سے یہ قبیلہ اوس اور یہ قبیلہ خزرج، جو ایک وقت سینکڑوں سال سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا جاری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی وجہ سے ان کے درمیان لڑائی ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا، خون ریزی ختم ہو گئی، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ جب ایک یہودی جس کا نام شاس بن قیس ہے، اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کو بہت ہی جلن اور حسد پیدا ہوا۔ اس نے یہ تصور کیا، خیال کیا کہ ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یثرب میں تشریف آوری سے قبل ان دونوں قبیلوں کی حالت یہ تھی، یہ ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے پر تلوار حمائل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے،
اور میدان جنگ ان کے درمیان سجا رہتا تھا، مگر اب میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، محمد عربی کا مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ میں آنا ان کے لیے یہ باہم محبت میں تبدیل ہو گیا۔ جب اس نے یہ تصور کیا تو حسد میں مبتلا ہو گیا، جلن میں مبتلا ہو گیا، کینہ کپٹ کا مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ ہے اب مسلمانوں کے درمیان اس نے اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک نوجوان کو پکڑا جو شاعر تھا، بہترین کلام کرنے والا تھا۔ اس کو پکڑ کر کہا، دیکھو یہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہوا ہے، اور نہ صرف اتحاد و اتفاق پیدا ہو گیا ہے بلکہ یہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان محبت پیدا ہو گئی ہے۔ جاؤ ان کے درمیان جا کر ان کی پچھلی لڑائیوں کا تذکرہ اشعار کے انداز میں کر دینا اور ان کے لڑائیوں کو ابھارنا۔ ایسا کرنے سے یہ لوگ پھر سے لڑ پڑیں گے۔ یہ نوجوان شاعر ان دونوں قبیلوں کے درمیان آیا اور آ کر پچھلی جنگوں کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ شعر و شاعری کے انداز میں یہ تذکرہ چھیڑنا تھا۔ ان کے درمیان پھر سے نفرت پیدا ہو گئی، پھر سے اختلاف پیدا ہو گیا، اور قریب تھا دونوں کے درمیان پھر سے جنگ میدان سج جاتا اور یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے اور ایک دوسرے کی تلوار سے ایک دوسروں کو قتل کر دیتے۔ لیکن ایسے موقع پر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے ان کے پاس آئے اور آ کر کہا، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میری موجودگی میں تم ایک دوسرے پر تلوار حمائل کر رہے ہو، میری موجودگی میں تم یہودیوں کی سازش میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کی گردن کو اڑانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو کہ نازل ہوئی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر اس موقع پر امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا، اے مسلمانوں، قیامت تک ایسے جلنے والے لوگ تمہاری صفوں میں آتے رہیں گے اور تمہارے درمیان اختلاف کی بیج بونے کی کوشش کریں گے۔ اے مسلمانوں، اس وقت تم اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنا، محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف سے کام نہ لو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی۔ اذ کنتم اعداء، تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کی یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے، بات کی جا رہی ہے۔ تم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت، محبت، مودت، انسیت کو ڈال دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے، یعنی تمہارے درمیان اختلاف ختم ہوا، عداوت، منافرت، بغاوت، دشمنی، بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، درد سب ختم ہو گیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اللہ رب العالمین نے تم کو اس گڑھے سے بچا لیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کی مثال دے کر کہا، لوگو تم ہمیشہ اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق کو قائم رکھو۔ عزیزان ملت، آج اگر دنیا عالم کا مشاہدہ کیا جائے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حقیقت میں آج
مسلمانوں کے مابین اتحاد و اتفاق قائم نہیں ہے۔ ہر میدان میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں سیاسی اعتبار سے اختلاف، معاشی اعتبار سے اختلاف، معاشرتی اعتبار سے اختلاف، گھر میں اختلاف، مسجد میں اختلاف، مدرسوں میں اختلاف، گھر کے باہر اختلاف، آدمیوں میں اختلاف، عورتوں میں اختلاف، دوستوں میں اختلاف، خاندان و قبیلے میں اختلاف، ہر جگہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور یہ اختلاف کا نتیجہ ہے آج دنیا عالم میں، آج تمام تر ملکوں میں مسلمان ذلیل و رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر کوئی آسانی کے ساتھ ان پر حملہ کرتا ہے، ہر کوئی ان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کا نہ ہونا، اختلافات کا جنم لینا۔ اقبال نے کہا تھا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ آج ہمارے مرنے کی سب سے بڑی وجہ ہماری صفوں میں اختلافات ہیں۔ اتحاد و اتفاق موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اتحاد و اتفاق قائم کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، مگر میں چند سبب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسلمان اگر چاہتے ہیں وہ اپنے مابین اتحاد و اتفاق کو قائم رکھیں تو سب سے پہلے ان کے لیے لازمی اور ضروری ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے گئے راستے پر گامزن ہونے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک دن بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں اور لکیریں کھینچیں اور کہا یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ گمراہیوں کا راستہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کی طرف انگلی رکھی اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اے لوگو یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے کی تم اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اس راستے کی بجائے دوسرے راستوں کی اتباع کرو گے، دوسرے راستوں کی پیروی کرو گے تو تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو راستہ بتلایا ہے اس راستے پر چلتے ہوئے اپنے اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے اور آپس میں اتحاد و اتفاق کا درس قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا سبب اپنے اختلافی امور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرجع و مصدر بنائے، اور اس چیز کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اولی الامر ہے یعنی امیر ہے اس کا کہا مانو۔ سب سے پہلے جب بات اطاعت کی آئی تو اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بعد میں جو آنے والا امیر ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے تو ہم اس کی بات کو مانیں گے، اگر اس کی بات، اس کا قول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف میں ہو تو ہم ایسے امیر کی بات کو نہیں مانیں گے اس چیز میں۔
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا تنازعات پیدا ہو جائیں، اختلاف پیدا ہو جائے، تو یہاں پر اب یہ حکم دیا جا رہا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے اختلافات، اپنے تنازعات، اپنے لڑائی، اپنے جھگڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں، تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا جا رہا ہے اگر تمہاری صفوں میں اختلاف پیدا ہو تو یہ اختلاف کا حل بھی قرآن مجید سے ہو یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہو۔ اگر ایسا ہو تو اتحاد و اتفاق قائم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اختلاف کے وقت اتحاد اتفاق پیدا کرنے کے لیے نرم رویہ، نرم گوئی ضروری ہے۔ آج عام طور پر یہ ہوتا ہے دو اشخاص، دو فرد، دو احباب، دو جماعتوں میں لڑائی جھگڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے تو ہر کسی کی آواز بلند ہوتی ہے، جبکہ اگر بات نرمی کے ساتھ دلیل کی روشنی میں رکھی جائے تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا، اختلاف کا حل ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ضد انا پرستی کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کو دبانا چاہتا ہے اور نرم رویہ کے بجائے، نرم گوئی کی بجائے بآواز بلند باتیں کرنا شروع کرتا ہے۔ ہماری امت میں اختلاف کا ایک سبب سخت روی ہے، آواز کے ساتھ باتیں کرنا ہے۔ عزیزان ملت غور کیجئے گا، فرعون اس نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، جبکہ کائنات کا رب اللہ تعالیٰ ہے، رب العالمین کی موجودگی میں اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ بڑا ظالم، سرکش، نافرمان، ہٹ دھرم مسلمانوں پر، حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، اے لوگو میں تمہارا سب سے بلند اور بالا رب ہوں۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں فرعون کے دربار میں تبلیغ الہی یعنی اللہ رب العالمین کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون کو کیا نصیحت فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون سے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اے موسیٰ و ہارون تم فرعون کے دربار میں جا رہے ہو، وہاں جا کر سخت کلامی کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ اور یہاں مسلمانوں کا یہ عالم ہے، سخت کلامی کے ساتھ نہ صرف پیش آتے ہیں بلکہ باہر نکل کر کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ اس طرح انداز تکلم کیا، میں نے ان کو غصے کا اظہار کیا، میں نے ان کے ساتھ ہردرمی کے ساتھ پیش آیا، اور یہ باعث کبر و غرور میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں یہ فرعون ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو نصیحت کر رہا ہے، اے موسیٰ و ہارون فرعون کے دربار میں جاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ سخت کلامی کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ دیکھیے عزیزان ملت غور کیجئے گا، فرعون کے تعلق سے کہا جا رہا ہے اے موسیٰ و ہارون جب ان سے بات کرو نرم انداز میں بات کرو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اگر تم نرم انداز میں بات کرو گے، اچھے انداز میں دلائل کی روشنی میں اپنی بات رکھو گے، شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور نصیحت پکڑ لے۔ یہ آیت کریمہ میں یہ بتلایا جا رہا ہے بسا اوقات نرمی کی وجہ سے امت کے صفوں میں اتحاد و اتفاق نہ صرف باقی رہتا ہے بلکہ اختلاف کا بھی جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر کیا کہا؟ ادفع باللتی ہی احسن، اے لوگو برائی کو اچھے انداز سے ختم کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا اگر لوگوں کے سامنے یہاں تک کہ دشمن کے سامنے بھی تم نرم انداز میں اپنی بات رکھو گے، اچھے انداز میں اس کی اصلاح کی کوشش کرو گے تو تمہارا سخت دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، سخت دشمن بھی گہرا دوست بن جائے گا۔ وجہ نرمی،
نرم گوئی اگر کوئی اپناتا ہے تو اس نرم گوئی کو اپنانے کی وجہ سے بھی امت میں معاشرے میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے. اسی طرح امیر کی اطاعت کرنے سے بھی معاشرے میں اتحاد و اتفاق قائم ہوتا ہے. اس دنیاوی زندگی میں کسی نہ کسی شعبے میں کسی نہ کسی پہلو میں ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے. آج موجودہ دور میں خصوصاً ہندوستانی سماج میں، ہندوستانی معاشرے میں کسی بھی امیر کی لوگوں کی زبانیں مذمت بیان کرتی ہیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی جانچ کے. شریعت اسلامیہ نے امیر کی مخالفت کرنے سے سختی سے روکا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے کہا تھا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعہ، اے لوگو میں تمہیں اللہ رب العالمین کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور امیر کی سمع و طاعت کا حکم دیتا ہوں. یعنی امیر کی بات سنو، امیر کی بات کی اطاعت کرو. امیر کی بات سننا، امیر کی بات کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے اگر امیر کے اقوال، امیر کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے تو امیر کا کہاں مانا جائے گا؟ اگر امیر کا قول، امیر کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو تو ایسے وقت میں اس بات کو نہیں مانا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر امت مسلمہ کو امیر کی سمع و طاعت کا حکم دیا. کہا لوگو تم امیر کو سنو، امیر کی اطاعت کرو. اگر امیر کو نہیں سنو گے، امیر کی اطاعت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ظاہری سی بات ہے امت کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اے لوگو اگر تمہارا امیر کالا کلوٹا حبش کا غلام بھی بن جائے تو تم اس کی بھی اطاعت کرنا، اس کی بات کو سننا. پھر آپ نے آگے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اے لوگو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم لوگوں کے درمیان بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے. جب اختلاف دیکھو تو تم خلفائے راشدین کی سنت کو، میری سنت کو لازم پکڑے رکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا اس حدیث مبارکہ میں کہ لوگو اختلاف کو جنم مت دو، اختلاف پیدا مت کرو، امیر کی اطاعت کرو، امیر کا کہا سنو. اگر ایسا کرو گے تو تمہارے درمیان اتحاد اتفاق پیدا ہو جائے گا. تو عزیزان ملت، آج یہ وقت کی ضرورت ہے امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہو، اور ہمیں یہ تاریخ بھی بتاتی ہے. تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے. مسلمان جب بھی اتحاد و اتفاق قائم کیے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عروج و ارتقاء عطا کیا. صحابہ اکرام کی زندگیوں کو کھنگال لو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اتحاد و اتفاق پیدا کر کے اپنی صفوں میں 23 لاکھ مربع کلومیٹر تک اسلامی حکومت کو انہوں نے نافذ کیا. لیکن جب مسلمانوں نے اتحاد و اتفاق کو چھوڑ دیا، اختلاف اپنے صفوں میں پیدا کیا، تو حاصل ہونے والی یہ مملکت، یہ سلطنت ان کی ختم ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، تاراج ہو گئی. دور نہ جائیے گا، سرزمین اندلس کا مطالعہ کیجئے اور آپ کو جان کر تعجب ہوگا مسلمانوں نے سرزمین اندلس میں 800 سال حکومت کی. 800 سال حکومت کی، لیکن جب ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، ان کے درمیان انتشار پیدا ہوا تو 800 سال حکومت کرنے کے باوجود مسلمان وہاں پر تنزلی کا شکار ہو گئے. اور مسلمان ایسے تنزلی کا شکار ہو گئے، سلطنت بھی ان کے ہاتھوں سے چلی گئی، حکومت بھی ان کے ہاتھوں سے چلی گئی. نہ صرف حکومت ان کے ہاتھوں سے چلی گئی بلکہ مسلمانوں کو چن چن کر
کر پکڑ پکڑ کر ان کا قتل عام کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ، بنیادی سبب مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا پایا جانا تھا۔ اور بھی دور نہ جائیے، اٹھائیے تاریخ عباسیہ کو۔ بنو امیہ کا جب دور ختم ہوا تو سلطنت، خلافت بنو عباس یعنی عباسیوں کے ہاتھ میں آئی۔ عباسی 132 ہجری میں سلطنت کو قائم کیے اور اس کے بعد تقریباً 500 سال تک عباسیوں نے مسلمانوں کی زمام قیادت اپنے ہاتھوں میں لیا۔ لیکن جب ان کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہوا تو چنگیز خان کی چنگیزیت جب بغداد میں داخل ہو رہی تھی، اس وقت کہا جاتا ہے مسلمانوں کے درمیان ایسا اختلاف تھا، مسلمان چنگیز خان کا مقابلہ کرنے کی بجائے اور ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کی بجائے کوے کے تعلق سے بحث و مباحثہ میں تھے کہ کیا کوا حلال ہے، کوا حرام ہے۔ لیکن جب چنگیز خان کی چنگیزیت بغداد میں داخل ہو گئی، ہلاکو خان بغداد میں داخل ہو گیا، تو تاریخ کے اوراق میں یہ بات شاہد ہے، سفید چیزوں، سفید پیپرز پر یہ بات لکھی گئی ہے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ نہ صرف قتل عام کیا بلکہ مسلمانوں کے کھوپڑیوں سے میناروں کو قائم کیا اور مسلمانوں کے مدارس، مسلمانوں کے مساجد، لائبریریز کو انہوں نے جلا کر منہدم کر دیا، خاکستر کر دیا۔ بنیادی وجہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا پایا جانا۔ 600 سال حکومت کرنے کے باوجود اختلاف پیدا ہوا، سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نہ صرف سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھے، مسلمانوں کا علمی ورثہ، علمی ذخیرہ بھی ان لوگوں نے جلا کر پانی میں، سمندر میں ڈال دیا۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے درمیان مشاجرات ہوئے تھے، یعنی لڑائی جھگڑا ہوا تھا، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اہل السنہ والجماعت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جو لڑائیاں ہوئی ہیں آپس میں، ہم ان کے تعلق سے لب کشائی نہیں کریں گے، ہم ان کے تعلق سے فیصلے نہیں کریں گے۔ وہ صحابہ تھے، انہوں نے جو بھی کیا وہ اپنے اجتہادی طور پر کیا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تو بہرحال بتلانا مقصد یہ ہے، امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، لڑائی جھگڑا پیدا ہوا۔ آپ کو پتا ہوگا جب روم کے بادشاہ نے دیکھا مسلمانوں کے دو عظیم سربراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین اختلاف ہے، تو روم کا بادشاہ ان دونوں کے اختلاف سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے خط لکھا، اے امیر معاویہ آ جاؤ میرے ساتھ، آ جاؤ میرے ساتھ، مل جاؤ، میں مل کر حضرت علی کے اینٹ سے اینٹ ہم دونوں مل کر بجا دیں گے، ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے۔ قربان جائیو حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے والوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سب و شتم کرنے والوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کان کھول کر سن لو۔ امیر معاویہ نے اس وقت کہا، یا کلب الروم، غور کیجئے گا عزیزان ملت، اختلاف تھا، اختلاف کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ غلط مظاہرہ نہیں کیا، اختلاف کے باوجود وہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے امیر معاویہ کو جب روم کے بادشاہ نے کہا آؤ میرے ساتھ، تم اور میں مل کر حضرت علی کی خلافت کو ختم کر دیں گے، تو امیر معاویہ نے کہا، یا کلب الروم، اے روم کے کتے کان کھول کر سن لے، حضرت علی کا لشکر تیرے مقابلے کے لیے جب نکلے گا تو امیر معاویہ اس لشکر کا ادنا سا سپاہی ہوگا۔ غور کیجئے گا، اختلاف تھا، لڑائی جھگڑا تھا، مگر جب اس لڑائی جھگڑا اختلاف کا ناجائز فائدہ ایک کافر اٹھانے کی کوشش کیا تو امیر معاویہ نے وہاں پر فوراً اختلاف کو ختم کرنے کی بات کی اور کہا حضرت علی کا جو لشکر نکلے گا معاویہ بھی اس کا ادنا سپاہی ہوگا۔
یعنی انہوں نے یہ بات کی کہ معاویہ بھی سب اختلاف ختم کر کے حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو جائے گا اور تیرا مقابلہ کرے گا. تیری کیا ہمت، تیری کیا اوقات کہ تو ہم کو اپنے ساتھ ملا کر ان کا مقابلہ کرے. تو یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اختلاف پیدا ہو جائے تو تنزلی کا مسلمان شکار ہو جاتا ہے. اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے تو مسلمان عروج و ارتقاء کو پہنچ سکتا ہے، اور نہ صرف پہنچ سکتا ہے بلکہ دنیا میں کسی کا بھی مقابلہ کرنے کی ہمت، جرأت، جسارت کر سکتا ہے. تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے مسلمان اپنے درمیان اتحاد و اتفاق قائم رکھیں، اور اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں ان اسباب کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.